تو حسن بھی عطا فرمایا تو کل عطا فرمایا، بعض حسن بھی عطا فرمایا، کل عطا فرمایا۔ اچھا میں کیا کہہ رہا تھا، اختیارات میں خیر ہے یا محتاج ہونے میں خیر ہے؟ مختار ہونے میں خیر، محتاجی میں کیا خیر ہے؟ جو کہتا ہے حضور کو بعض اختیارات دیے گئے، نانا انا اعطینا کل کوثر اے الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ جب ہر عقل مند شخص یہ مانتا ہے کہ اختیارات میں خیر ہے، مختار ہونے میں خیر ہے، تو ماننا پڑے گا میرے آقا مختار کل بھی ہیں، میرے آقا کو اللہ نے تمام اختیارات عطا فرمائے۔ کیسے کیسے اختیارات فرمائے؟ وہ انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ڈوبا سورج افق پہ پھر بلند ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کی اطاعت یہ چاند بھی کرتا ہے، یہ ستارے بھی کرتے ہیں، یہ سورج بھی کرتا ہے۔ میرے آقا کے اختیارات کا عالم یہ ہے، وہ چلتے ہیں تو دریاؤں کو روانی مل جاتی ہے، وہ ٹھہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے، انہیں غصہ آئے تو یہ آسمان سرخ ہو جائے، وہ مسکرائیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جائے۔ مجھے کہنے دیجئے آمنہ کا لال آنکھیں بند کرے تو رات کو اندھیرا مل جائے، محمد عربی آنکھیں کھولے تو صبح کو سویرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں یہ، میرے آقا کے۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے آقا کے ان اختیارات کو سمجھا اور اس کلہ کے فلسفے کو سمجھا تو وہ بریلی کا کلندر وجد میں آ کے بریلی کا محدث کہتا ہے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلہن، سزائے مہن ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلہن، سزائے مہن ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اور جب کل کی حقیقت پر غور کیا تو بریلی کا کلندر وجد میں آ کے کہتا ہے رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے الخیر کلہ، اے الخیر کلہ۔ جو چڑھا تو کہتا ہے یہ فقط اشعار ہیں، شعر ہیں، میرے اعلیٰ حضرت کی ہر بات قرآن و سنت کی آیات پر مبنی ہے۔ بھائی جب آیات سے ثابت ہے تو یہ ہر ایک کو سمجھنے کیوں نہیں آتا؟ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہر ایک کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ ہم نے قرآن پیش کرتے ہیں، آیات قرآن میں پیش کرتے ہیں، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، حضور کی تعلیمات کی روشنی میں تشریح کرتے ہیں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسلاف کے اجماعی عقائد کو بیان کرتے ہیں، سلف الصالحین کے نظریات کو پیش کرتے ہیں۔ کیا یہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ کیا یہاں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کی جاتی؟ کیا یہاں اس منہج پر اہل سنت کے سٹیجوں پر تزکیہ نفس کے روحانی مراحل طے کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا؟ گناہوں سے بچنے کا پریکٹیکل میتھڈ نہیں سکھایا جاتا؟ کیا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے نہیں سکھاتے؟ کیا غوث و خواجہ کے ماننے والے نہیں سکھاتے؟ ہر سٹیج پر سکھایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، لوگوں کو گناہوں سے بچنے کے پریکٹیکل میتھڈ سکھائے جاتے ہیں۔ یہاں تو کیا برطانیہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں وہ لوگ جو غیر مسلم تھے، ایتھیسٹ تھے، کرسچنز تھے، یہودی تھے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے متعارف ہو کر، میرے خواجہ غریب نواز کی تعلیمات سے متعارف ہو کر، متاثر ہو کر آج وہ عشق مصطفیٰ کے ترانے لاپ رہے ہیں۔ قرآن کے بھی عالم ہیں، حضور کے فرمان کے بھی عالم ہیں۔ ہمارا پیغام کوئی محدود پیغام نہیں ہے۔ ہاں عطاء رسول فی الہند، خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کی وجہ سے آج دین اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا۔ شرک کے فتوے لگانے والوں، اگر خواجہ غریب نواز نہ آتے تو آج مندروں میں بیٹھے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے۔ تو آج اگر کلمہ پڑھا ہے تم نے تو یہ خواجہ خواجگان کے میکدائے تربیت کا فیض ہے کہ تم کسی غیر مسلم کے بھگوان کو نہیں پکار رہے، تم اللہ کو پکار رہے ہو، اللہ کے حبیب کو پکار رہے ہو۔ امت امت شرک نہیں ہے، یہ امت امت توحید ہے۔
ہم توحید والے ہیں، ہم شرک والے نہیں ہیں، ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ان سٹیجوں پر بیان کی جاتی ہیں کہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اہل سنت کے سٹیجوں پر انگشت تنقید اٹھانے والے، زبان تان تراش کرنے والے، جو ان احکام کو سمجھ نہیں پاتے، اور میرا نادان عاشق حضور کا دیوانہ، وہ کہتے ہیں انہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے بات، انہیں حضور کا یہ مقام نظر کیوں نہیں آتا؟ ہاں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیوں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ یاد رکھو انہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ کیوں؟ کیونکہ جب نظریں بدلتی ہیں تو نظارے بدل جاتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ اپنے کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھنے والا کون ہے۔ ہاں جب کوئی بدعقیدگی کی پستی میں بیٹھ کر دیکھتا ہے اس کا نظارہ اور ہوتا ہے، اور جب کوئی عشق کی بلندی میں بیٹھ کر دیکھتا ہے اس کا نظارہ اور ہوتا ہے۔ ہاں اس کا دیکھنا اور ہوتا ہے، وہ اور چیز دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے ایک شخص ایک کنویں میں بیٹھ کر، ہاں کنویں کی گہرائی میں بیٹھ کر اوپر دیکھتا ہے، اس سے پوچھو آسمان کتنا بڑا ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کنویں کے ڈھکن برابر ہے۔ اس سے پوچھو آسمان کتنا بڑا ہے، وہ کہے گا کتنا کنویں کا ڈھکن ہے اتنا آسمان، کیونکہ وہ پستی میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کنویں کے اوپر بیٹھ کر کوئی آسمان کو دیکھے گا اس کا نظارہ ہو، کیونکہ نظریں بدلتی ہیں تو نظارے بدل جاتے ہیں۔ وہ کہے گا ہر طرف آسمان۔ جو نیچے بیٹھا کہتا ہے یار میں بھی دو آنکھیں رکھتا ہوں، تو بھی دو آنکھیں رکھتا ہے، تو بھی اسی آسمان کو دیکھ رہا ہے، میں بھی اسی آسمان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تو کنویں کے ڈھکن برابر نظر آ رہا ہے، وہ عقل کا ڈھکن۔ ہاں وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، یہ منہ اور مسور کی دال، اپنی حقیقت دیکھ، اپنی ریالٹی دیکھ، اپنا بیٹھنا دیکھ، اپنی جگہ دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اپنا مقام دیکھ، تو کیا ہے؟ مقابلہ اس سے کر رہا ہے جو کنویں کی بلندی پر بیٹھا ہے۔ تو کیا دیکھے گا جس نے قرآن کا علم نہیں پڑھا، حضور کی حدیث کا علم نہیں پڑھا، صوفیاء کے مقنائی تربیت سے محروم رہا، اسے کیا نظر آئے گا؟ لیکن جو خواجہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، جو غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے، جو داتا علی حجویری کے مقنائی تربیت کا فیض یافتہ ہے، جو نظام الدین اولیاء کے مقدے سے عشق کی شراب پیتا ہے، اسے بھی سب کچھ نظر آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں اسے اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے اولیاء کے قدموں کے ساتھ۔ جھکتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے اولیاء کے قدموں میں۔ کیوں؟ کچھ قریب آ کر بھی دور رہتے ہیں، کچھ قریب آ کر بھی، کیونکہ انانیت ہے، نفس ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اپنے مرشد کے قریب آئے ہو نا تو پھر دلوں کو دلوں سے ملانا پڑتا ہے۔ ہاں دلوں کو دلوں سے ملانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ دل ملانا ضروری ہے، دل ملانا ضروری ہے۔ دل ملے گا تو بات بنے گی، نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل سے ملتا ہے، نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل سے ملتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے، موٹے موٹے پیٹ راستے میں آ جاتے ہیں، ہاں لالچ آ جاتا ہے راستے میں، سینے کو سینے سے ملنے نہیں دیتا، پیٹ آ جاتے ہیں راستے میں، لالچ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے۔